اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفرقان سٹارٹ کریں گے۔ مکی صورت ہے، 77 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اب مدنی صورت تھی سورہ نور، اور اب دوبارہ، اور اس سے پہلے بھی مکی صورتوں کا ایک سلسلہ تھا۔ اب اس مدنی صورت سورہ نور کے بعد دوبارہ مکی صورتوں کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس میں رسالت پر زیادہ، رسالت کے اسبات پر زیادہ فوکس ہے۔ پہلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ دلائل اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ مکی صورتوں میں زیادہ دیکھنے کو ملی۔ اس میں الفاظ اور طریقہ اسلوب تھوڑا سا مختلف نظر آئے گا۔ اور مکی صورتوں میں ویسے بھی، کیونکہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں، مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جو ان کی تبلیغ کے نکات تھے وہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان تھا، کہ اللہ تعالیٰ پہ لوگ یقین کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد اور اللہ کا رسول مانے، اور آخرت پر یقین رکھیں کہ بہرحال جب سب مر جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، سب کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ باقی جو ڈیٹیل احکامات ہیں وہ مدنی صورتوں میں، وہ مدنی دور میں آئے، جب مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی، لوگ اسلام پر جم گئے، پھر احکامات آئے۔ سورہ نور میں جیسے پردے کے احکامات ہیں، آگے سورہ احزاب میں مزید باہر کے پردے کے، گھر سے باہر کے پردے کے احکامات ہوں گے۔ سورہ نور میں سارے گھر کے اندر کے ایٹیکیٹس ہیں، محرموں کے ساتھ کیسے، نہ محرموں کے ساتھ کیسے، جو نہ محرم رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ کیسے۔ تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے بھی مکی صورتوں کا ایک پورا گروپ تھا، اب دوبارہ ایک مدنی صورت آئی سورہ نور، پھر مکی صورتوں کا ایک گروپ ہے، اور پھر مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب، جس میں باہر کے پردے کے احکامات آئیں گے۔ تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے احکامات جو ہیں، احکامات کو نازل کرنے سے پہلے انسان کے دل کو دلائل کے ذریعے جماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر یقین کرو۔ جب انسان کا دل جم جاتا ہے پھر احکامات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان احکامات کو قبول کر سکے۔ مکی دور میں، مکی صورتوں میں زیادہ تر دلائل ہمیں ملتے ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکامات ملتے ہیں۔ مکی صورتوں میں کیونکہ مکہ والے جو تھے وہ فصیح اللسان تھے، ان کی زبان جو ہے وہ ان کا ایک بہت سٹرونگ ایریا تھا، تو مکی صورتوں میں زبان جو ہے، محاورے بہت یوز کیے گئے ہیں، زبان کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے وہ مشکل ہوتی ہیں، لیکن احکامات کے لحاظ سے وہ بہت آسان ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتیں جو ہیں وہ احکامات کے لحاظ سے تھوڑی سی ٹیڈیس لگتی ہیں، احکامات کو سمجھنا، ان کی ڈیٹیل میں جانا، لیکن الفاظ سمپل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں ادوار کی صورتوں میں کچھ فرق ہے۔ اور یہ جو صورتوں کا گروپ ہے، مکی صورتوں کا گروپ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ فرقان سے، پھر سورہ شعراء، سورہ نمل، ایک تفسیر میں نے کہا کہ 4 صورتوں بعد سورہ احزاب آئے گی، نہیں، 8 صورتوں بعد سورہ احزاب آئے گی انشاءاللہ۔ تو سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، عنکبوت، روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، یہ سب مکی صورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آئے گی مدنی صورت سورہ احزاب، اور اس میں پھر احکامات سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو دلائل اور اپنی معرفت دکھا رہے ہیں، دلائل بھی دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی دکھا رہے ہیں، اور اپنی معرفت بھی دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان صورتوں میں رسالت پہ اسبات کا بہت ذکر ہے، رسول اللہ کا رسول ہونے، اس پر یقین کر لو۔ اور جب تک ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہمیں احکامات اپنانے بہت مشکل لگتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں آخرت کا یقین کم ہو گیا، اس لیے انہیں احکامات کو اپنانا مشکل ہو گیا۔ جس کو آخرت کا ڈر ہے، کتنا بھی مشکل حکم ہو اس کے نفس پر، اس کو فالو کر لیتا ہے۔ تو ہم اب اس سوچ کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ سب دلائل ہمیں ایمان پر مزید مستحکم کریں، ہمیں جما دیں تاکہ ہم احکامات کو آسانی سے لے سکیں، ان کو فالو کر سکیں۔
یہ کفار کو دلائل دیے جا رہے تھے، لیکن آج کے مسلمان کو بھی اس کی سخت ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی کتاب میں کیوں ہے یہ؟ تاکہ مسلمانوں کو بھی استقامت حاصل ہو، وہ بھی اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہ سکے۔ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان، بہت بابرکت ہے وہ جس نے نازل کیا فرقان، الذی وہ ذات جس نے، الذین پلورل ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے، لیکن الذی سنگولر ہے وہ جس نے، یہ اسم موصولہ ہے نا، تو الذی مبنی حرف ہے، اس میں کوئی زبر زیر کی چینجنگ نہیں ہوتی، یہ حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں، یعنی کہ پیش ہو، زیر ہو، زبر، کوئی بھی حالت ہو، انشاءاللہ گرامر میں آپ کو پتہ چلے گا، وہ یہی رہے گا، یہ لفظ کی حالت نہیں بدلے گی، اس کی حالت تو بدلتی ہے، شکل نہیں بدلتی۔ وہ جس نے نازل کیا فرقان اپنے علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، نذیرا ڈرانے والا۔ تبارکا، بارکا سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ با را کا، کاف۔ برکہ کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کا سینہ جس پر وہ جم کر بیٹھ جاتا ہے، برکت بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، ایک ایسی خیر جو بہت زیادہ ہو، جو لگے کہ اتنی نہیں، اتنا اس کا فائدہ نہیں تھا لیکن بہت زیادہ، اس سے بہت زیادہ اس کا فائدہ ملے، خیر کثیر، بہت زیادہ فائدہ۔ تو یہ خیر کثیر کو کیسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز سے متوقع اور غیر متوقع فائدہ حاصل کرنے کو برکت کہتے ہیں، یعنی کہ متوقع فائدہ جو آپ توقع کر رہے ہیں، متوقع فائدہ تو ہو لیکن غیر متوقع بھی ہو، جیسے ایک کھانا ایک انسان کھاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے لیکن دوسرا اس سے بہت صحت مند رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سے فائدہ ملا۔ اور ایک یہ کہ بھوک تو ہٹ گئی، مٹ گئی کھانے سے، مزید کتنے گھنٹوں تک نہیں لگی، غیر متوقع فائدہ۔ ایک تو متوقع ہے، یہ بھی کچھ لوگوں کو نہیں ملتا، جیسے اسی کھانے سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، یہ متوقع فائدہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ برکت ان کے کھانے سے اٹھ گئی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی چیز، اسی لیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے تاکہ اس میں برکت ہو، وہ جو فائدہ ہے آپ کو ملے، اور جو غیر متوقع فائدہ ہے وہ بھی ملے، کھانا آپ کو پورا بھی ہو جائے، اور جتنے لوگوں کو پورا ہوتا ہے اس سے زیادہ لوگوں کو پورا ہو جائے، جتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے، جتنا اس کھانے نے آپ کو ہیلتھ پرووائڈ کرنی ہے اس سے زیادہ وہ ہیلتھ پرووائڈ کرے۔ تو متوقع اور غیر متوقع فائدہ حاصل کرنے کو برکت کہتے ہیں۔ اب یہ سورہ ویسے تو مکی ہے لیکن ابن عباس اور قتادہ نے 3 آیات کو مدنی کہا ہے، باقی سورہ جو ہے وہ مکی ہے۔ اور اس میں ہم پیچھے بھی جو ہم نے لیسنز پڑھے ہیں الحمدللہ قرآن کے، اس میں کئی جگہوں پہ ایسے تھا کہ مکی صورتوں میں کچھ آیات، کچھ جو حصہ ہوتا تھا وہ ان کا اسلوب ایسے ہوتا تھا کہ وہ معلوم ہوتا تھا وہ مدنی آیات ہیں۔ سورہ حج میں بھی ایسے آیا تھا، اور اسی طرح اب اس سورہ میں بھی ایسے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے لیے تعارف کے طور پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت بابرکت ہے وہ جس نے نازل کیا فرقان۔ فرقان کس کو کہا گیا یہاں پہ؟ قرآن کو۔ دیکھیں قرآن میں تورات کو بھی فرقان کہا گیا ہے، انجیل اور زبور کو فرقان نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ تورات شریعہ تھی، پوری شریعت اس میں موجود تھی، حلال حرام کے سارے احکامات تھے اس میں، تو وہ بھی فرق کرتی تھی، فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے نا، فرق کرنے والا۔ یہ فرق نہ، پھاڑ دینا، فرق کر دینا، الگ کر دینا، یہی ہوتا ہے اس کا مطلب۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا اور وہ جو سمندر تھا وہ 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا، وہاں بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، فرق، فرق۔ تو یہ کتاب حلال اور حرام میں فرق کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی ہے، اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی ہے، اور اچھے اور برے میں فرق کرنے والی ہے، اچھائی برائی کا میزان دینے والی ہے۔
کافر، مومن، منافق، ہر چیز کا فرق بتانے والی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، اس لیے یہ فرقان ہے۔ تورات بھی فرقان تھی، لیکن اس کے ماننے والوں نے کچھ حصہ لیا، کچھ حصہ چھوڑ دیا، اس کو بدل دیا۔ انجیل دعاؤں کی سوری انجیل جو ہے، زبور دعاؤں کی کتاب تھی، مناجات کی، اور انجیل جو ہے وہ اخلاقیات کی کتاب تھی۔ آج بھی جو اسلامیات کے جگہ پہ سبسٹیٹیوٹ آپ کو، ہم جب پڑھتے تھے تب تو ایسے ہی تھا کہ جو کرسچن ہمارے ساتھی ہوتے تھے وہ ایتھکس پڑھتے تھے، کیونکہ ایتھکس ہی وہ بیسکلی بیس ہی انجیل جو ہے وہ ایتھکس پہ کرتی ہے، آپ کی اخلاقیات پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ فرقان ہے، اور کس کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ وہ خود بہت بابرکت ہے۔ تبارکہ، تبارکہ کا ورڈ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، بہت بابرکت، مبالغے کا صیغہ ہے، تو بہت بابرکت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہاں پر بندے کے طور پہ کہا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے۔ رسول اور نبی تو وہ تھے ہی، وہ بھی جگہ جگہ کہا جاتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ اطیع الرسول، اطاعت کرو رسول کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رسول کے طور پہ تو ہے ہی، لیکن یہ عبد ہی کے طور پہ، اپنے بندے پر، بندے کے طور پہ کرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بہت سے لوگوں کے عقائد رسولوں کے بارے میں بھی غلط تھے۔ پہلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کی شان کو بڑھا کر غلو کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کا بندہ جو ہے، وہ جو تعارف تھا ایک رسول کا، یہ ایک نبی کا، اس تعارف کو وہ بھول گئے، اس تعارف کو انہوں نے بدل دیا۔ جیسے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا اوتار کہا، کہ اللہ کا ہی کوئی روپ ہے آگے زمین پہ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، جو کفار تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور نبی تو کفار مکہ پہ اس سے پہلے کوئی آیا نہیں تھا، تو ان کو یہ سینس ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا ایک بہت بڑا اور بیسک بنیادی تعارف ہے رسول کا۔ اس لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر خصوصی توجہ دلائی گئی ہے اس طرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ اب مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ خود، یہ تو کفار مکہ کے لیے یہ آیات آئیں کہ اپنے بندے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا، فرقان اتارا، اب مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ بندہ سمجھتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے سے کچھ ہٹ کے ثابت ہو جائے۔ نور من النور، من النور اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور، تو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور تو پھر وہ اللہ کا اوتار ہی ہوئے نا۔ تو کیا یہ ایمان کا حصہ ہے ایسا سمجھنا؟ ایمان کا حصہ اللہ کو واحد ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا ہے۔ جب آپ گواہی دیتے ہیں، جب کوئی شخص مسلمان اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ہم خود شہادت دیتے ہیں تب ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدا وعبدہ ورسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا بیسک تعارف ہے۔ لاسٹ لیسن میں نے کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، خلیل اگر ہوتے تو وہ ابو بکر صدیق کو بناتے، لیکن خلیل تو اللہ ہو سکتا ہے، اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ، کیا انہوں نے کہا قال نور اللہ؟ پچھلے لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے شوہر نے فرمایا، انہوں نے کہا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، یہ نہیں کسی نے کہا میرے دوست نے فرمایا، کیا کہا؟ قال رسول اللہ، رسول اللہ۔ اسی طرح کسی نے یہ بھی نہیں کہا قال نور اللہ، نور اللہ یا نور اللہ، نہیں، کبھی نہیں کہا کسی نے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت جو ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے جس میں نور من نور اللہ کہا گیا ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ساری دنیا کو انہوں نے منور کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کے آگے جو توجیحات پیش کی جاتی ہیں کہ وہ حاضر ناظر پتہ نہیں کیا کیا، جس کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ جس نے مجھے یہ نہ مانا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے جس نے شرک کیا وہ، اس کی نجات نہیں ہے۔ باقی زمین سے آسمان تک گناہ ہوں گے نا، وہ معاف کر دیے جائیں گے، شرک نہیں معاف ہوگا، لیکن ہم اس کو نہیں فالو کرتے، ہم اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس نفس کو پیچھے کریں اور اللہ کی بات پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، پھر کہتے نہیں وہ بشری تقاضے ہیں، وہ نوری تقاضے ہیں، یہ کیا تقاضے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسے تقاضے کوئی ظاہر کیے ہیں کہ میرے ایک بشری تقاضے ہیں اور میرے ایک وہ والے تقاضے ہیں؟ ہاں ان کو، وہ ایک عام بشر نہیں تھے، ان کو بہت زیادہ ایسی چیزیں ایسی چیزیں عطا کی گئی جو کہ ایک رسول کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ وہ ایک عام رسول سے بھی، انبیاء سے تو اوپر رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر تھے۔ وہ ایک حق بات ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 335، کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی، یعنی کہ کسی رسول کو بھی نہیں دی گئی۔ 1 مہینے کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا، یعنی کہ ساری زمین مسجد ہے سوائے کس کے؟ حمام اور قبرستان کے، باقی ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، واش روم میں نہیں پڑھ سکتے اور قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اور پاک بنا دیا گیا ساری زمین کو، تیمم، مٹی جہاں سے لو اور تیمم کر لو، پانی نہیں بھی ہے تو ساری زمین کو پاک بنایا گیا ہے۔ تو میری امت میں سے جس شخص کو نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ پھر تیسرا کیا ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جو جب غزوات یا جنگیں ہوتی تھیں انبیاء کی، تو جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ اوپر سے آگ آتی تھی اور وہ مال غنیمت کو کھا جاتی تھی۔ یہ انبیاء میں تقسیم نہیں ہوتا تھا یا مومنین میں تقسیم نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو حلال کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز پر بھی اس کو حلال کر دیا۔ پھر چوتھا کیا تھا، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر، ان کو اجازت ملے گی انشاءاللہ۔ اور پھر پانچواں کیا ہے، میں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جبکہ دیگر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ہیں، اسے کسی کو انکار نہیں، اس طرح کی بہت سی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے کہ بغیر افطاری کے دوبارہ روزہ رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، جماعت میں وہ کیا کہتے تھے، صفیں سیدھی رکھو، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیچھے سے بھی دکھاتا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتا تھا کہ پیچھے یہ ہو رہا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن عبدیت بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کانسیپٹ ہے رسول کا، اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرقان نازل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں کیسے، خبردار کریں کہ اگر یہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہرو گے تم۔ مسلمانوں میں مخلوق کو خدا بنانے کا جو عقیدہ ہے نا، وہ شروع ہوا کب؟ عبداللہ بن سباح سے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رب کا اوتار کہا تھا، تو اسے پھر زندہ اس کے کچھ فالوورز بھی تھے، اور کہنے کو تو وہ مسلمان تھے، لیکن وہ کہتے تھے یہ اللہ کا اوتار ہے۔ تو حضرت علی نے کچھ لوگوں کو جلانے کا حکم دے دیا تھا، کچھ کو جلایا بھی گیا، تو جو باقی تھے انہوں نے کیا کہا کہ جلا تو صرف اللہ سکتا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے جلایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی اوتار ہے۔ اس طرح کی اس نے خباثت پھیلانے کی کوشش کی کہ آخر تک سزا بھی دیا گیا، لیکن اس نے اپنا پروپیگنڈا نہیں چھوڑا۔ پھر حسین بن منصور حلاج یہ بھی تھا، یہ کہتا تھا انا الحق، میں حق ہوں، یعنی میں رب ہوں، نعوذ باللہ، میں ہی خاص سچائی ہوں، میں اللہ کا اوتار ہوں۔
تو یہ جو مخلوق ہے نا، اس کو خالق کے ساتھ کسی بھی طرح نہیں جوڑنا، اسی سے سارا فساد ہوگا۔ کفار کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایک حد تک مانتے تھے، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے کہ جس نے ساری زمین و آسمان بنائے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، رزق بھی دیتا ہے ہر انسان کو، چوپایوں کو، درندے پرندے سب کو روزی دیتا ہے۔ مدبر بھی کسی حد تک مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا سارا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، یہ سب کچھ وہ مانتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ ان سب چیزوں میں اللہ کو ایک بھی مانتے تھے، یکتا بھی مانتے تھے، مگر کچھ صفات میں وہ کہتے تھے کہ کچھ پیغمبر اور نبی، اولیاء، بزرگان، یہ جو ہے نا، ان کو کچھ اختیار دیے گئے ہیں۔ نیک لوگ جو تھے، لات عزیٰ منات، ان کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، مثلا یہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ مصیبت دور کر سکتے ہیں، بیمار کو شفا دے سکتے ہیں، یہ کچھ ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ تو بس پھر وہ کیا ہوا؟ وہ کافر ہو گئے۔ یہی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، خالق مالک رازق ماننا، مدبر بھی کسی حد تک ماننا، یہ ایمان کو مکمل نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک، جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا دیا اس کو ویسے ہی ماننا، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کانسیپٹ دیا اس کو ویسے ہی ماننا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا، الوہیت کا کانسیپٹ دیا اس کو ویسے ہی ماننا، یہ ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کیا تاکہ اللہ کے بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہان کو، تمام عالمین کو ڈرا سکے، خبردار کر سکے۔ اور عالمین سے مراد کیا ہے؟ یہ ساری گیلیکسیز نہیں ہیں، تمام عالمین جو دیکھیں گیلیکسیز کے لیے نا ڈفرینٹ، یہ جو پلانٹس ہیں اس کے لیے سماوات اور ارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارض کیا کہتے ہیں؟ سالڈ میٹر کی فارم میں پلانٹس کو، سماوات باقی جو آسمان ہیں ان کو کہتے ہیں، اور اس کا ذکر الگ سے آگے آئے گا۔ عالمین کا پھر الگ سے کیوں کہا گیا ہے؟ عالمین کا مطلب ہوتا ہے مختلف دور کے لوگ، ہر دور کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ ہر دور کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ہر دور کے لوگ، ہر کلچر کے لوگ، مختلف رہن سہن کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف جہانوں کے لوگ، جیسے چیونٹیوں کا اپنا جہان ہے، جنوں کا اپنا جہان ہے، اور انسانوں کا اپنا جہان ہے، ان سب جہانوں کے لوگ بھی مختلف ایریاز کے، یعنی کہ وہ جہان جو کیٹیگرائز اس طرح کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنہوں ان دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ سفر طائف سے واپسی پر، نخلا کے مقام پر کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ طائف والوں نے تو قبول کیا نہیں تھا، جنوں کی ایک جماعت نے۔ تو جنوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر تھے۔ تو تمام جہان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نذیر تھے۔ بہت سی ایسی آیات آتی ہیں، سورہ سبا میں کیا ہے؟ ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ اس کا اثبات ملتا ہے ہمیں۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ سورہ الانعام میں کیا آتا ہے؟ میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا تاکہ میں تم سب کو خبردار کروں اس کے ذریعے، اور جس جس کو بھی یہ پہنچے ان سب کو، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرا کے لوگ تھے وہ نہیں، جو آگے آئیں گے ان سب کو بھی۔ سورہ انبیاء کی مشہور ترین آیت، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو تمام جنوں انس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی۔ حدیث میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، مجھے سرخ اور سیاہ سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ پھر اور مسلم کی حدیث میں کیا آتا ہے؟ میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء، یعنی کہ اب انبیاء کو مبعوث کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ الذی، وہ جو، لہو،
اسی کے لیے ہے ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں، والارضی اور زمین کی، ولم اور نہیں، یتخذ اس نے بنائی، ولدوں ولم کوئی اولاد، ولدا کوئی اولاد، ولم اور نہیں، یکن لہو ہے اس کے لیے، لہو لا لیے کے لیے، ہو اس کے، ہم ہوتا تو ان کے پلورل ہوتا، ہے اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملک کی بادشاہت میں، وہ خالقہ اور اس نے پیدا کیا، کلا ہر شیء ان چیز کو، فقدرہ پس اس نے، فا پس کے لیے، قدر اندازہ، ہو اس کا پر اس نے اندازہ کیا اس کا، تقدیرا اندازہ کرنا، مفعول مطلق ہے تاکید کے طور پہ، دوبارہ جو فعل جس کا ذکر کر لیا گیا ہو جملے میں اور اینڈ پہ دوبارہ اس فعل کا نام بتایا جائے، مصدر بتایا جائے، تقدیرا، تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اسے مفعول کی 5 ٹائپس ہیں، اس میں سے یہ ایک ہے مفعول مطلق، تو یہ وہ ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ مخلوق اور خالق کا فرق بتایا گیا ہے۔ مخلوق کو تخلیق کرنے میں اس کی مرضی نہیں ہوتی، خالق اپنی مرضی سے تخلیق کرتا ہے، اپنے وقت پر تخلیق کرتا ہے، تو مخلوق اور خالق ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ سائنس جو ہے وہ ہمیں آج بتاتی ہے فلاں چیز اتنی ہے، اتنی لمبی ہے، اور یہ ایسے بنتی ہے، یہ ایسے کریٹ کی گئی، یہ ہوا، یہ بگ بینگ کے ذریعے یہ الگ ہو گئے۔ یہ سائنس بتاتی ہے، کچھ آیات کو سائنس ویریفائی کرتی ہے، لیکن ہم نے سائنس پر یقین نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات پر یقین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے، یہ فرقان ان پر نازل کیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی جب بات کی گئی ہے تو وہ آسمانوں اور زمین کا ذکر ہے۔ جتنی گیلیکسیز، جتنی جو سولر سسٹمز ہیں، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ ہر وقت نیبولاز جو ہیں، وہ جو گیسز کے کلاؤڈز ہیں وہ پھٹ رہے ہیں اور پلانٹس بن رہے ہیں، لیکن ارتھ کوئی زمین کو جس پہ ہم رہ رہے ہیں، دنیا، اس کو کوئی نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں ٹکرا رہا، کیونکہ یہ اللہ نے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ایک خاص اندازے تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی یہ ختم نہیں ہوگی زمین، دنیا جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ ارتھ جو ہے وہ باقی جو پلانٹس ہیں ان سب کے لیے بھی آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں، السماوات والارض، یہ وہ سب چیزوں کی بات ہے۔ دنیا جس میں ہم انسان رہ رہے ہیں وہ اس کی بات کی جاتی ہے۔ تو ساری بادشاہت آسمان اور زمین کی اسی ذات کے لیے ہے، اور نہیں اس کی کوئی اولاد۔ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اسے اولاد کی ضرورت ہے؟ وہ اولاد کیوں اس کی ہوگی؟ اولاد انسانوں کی احتیاج ہے، اس کی محتاجی، اس کی ضرورت ہے۔ نسل آگے بڑھے گی، ہمیں بڑھاپے میں سہارا دیں گے، اور کیا، ہمارا نام باقی رہے گا۔ اللہ کو تو اس کی احتیاج نہیں ہے، جب تک مخلوق ہے اللہ کا تو نام رہے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے تخلیق، اللہ تعالیٰ چیزیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق رہے گی اللہ کا نام رہے گا۔ ہم انسانوں کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کا نام تھا، اس کے بعد بھی رہے گا۔ اللہ کو، خالق کو اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اولاد کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، یہ مخلوق کی ضرورت ہے، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اب اس میں یہی بات کہ اگر ہم شریک بنا لیں اللہ کے ساتھ تو پھر ہم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ ایسی ایسی سٹوریز ہماری بکس میں ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کسی نے زندہ کر دیا۔ ہاں، انبیاء کو کچھ معجزے ملے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ انہوں نے مردہ کو زندہ کیا، یا وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے۔ یہ ایک خاص نبی کا معجزہ ہے، یہ کسی عام انسان کی کرامت معجزے سے میچ نہیں کی جا سکتی۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص ایک کرم ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی انسان کی، ایون کہ نبی کی اپنی ڈیمانڈ پہ بھی نہیں آ سکتا۔ ورنہ جب کفار کہتے تھے یہ صفا جو پہاڑ ہے سونے کا بنا دیں اور یہ کر دیں، نہر جاری کر دیں، تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے
تو شاید یہ جو ہے قبول کر لیں اسلام۔ کیا مطالبات کرتے تھے کفار؟ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیں اور اس علاقے کو مسطح زمین میں بدل دیں۔ پہاڑوں والی زمین تھی نا، تو مسطح زمین میں بدل دیں، نہریں جاری کر دیں، جو ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان کو زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں۔ یہ ساری ان کی ڈیمانڈس تھی۔ تو پھر بنی اسرائیل کی ہم نے وہ آیات پڑھی تھی 90 سے 93 تک، یہ آیات آئیں کیا؟ اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں۔ عذاب کی جو بات کرتے ہیں، عذاب ہی لے آئے اگر آپ سچے ہیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے زینت کا گھر ہو یعنی سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، صرف چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتارے جسے ہم پڑھے، لکھی ہوئی کتاب لے کے آئیں، آپ کے سینے پہ اترا ہے ہم یہ بھی نہیں مانتے۔ یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر ہمیں مان لائیں گے۔ لیکن جس نے ایمان لانا ہے نا، اس کے لیے سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ جو اسے پڑھ کے ایمان نہیں لایا وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی نہیں لائے گا۔ اور کچھ کو تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سونے کا گھر بنا دیں، آسمان پہ چڑھ جائیں، تب بھی نہیں مانیں گے، جا کے کتاب بھی اتار کے لے کے آئیں۔ یہ ایسے ہی ہے، جب انسان نے کوئی چیز ماننی نہ ہو تو وہ اس کے لیے ایسی ڈیمانڈز رکھتا ہے کہ جو اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ پوری نہیں ہوں گی۔ جب کوئی کام نہیں کرنا تو اس کے اتنے بہانے انسان کو سوچتے ہیں کہ اتنے بہانے شاید ہوتے بھی نہیں جتنے ہم سوچ لیتے ہیں۔ جب بچے نے ہوم ورک نہ کرنا ہو تو وہ کیا کیا سوچتا ہے، کون کون سے بہانے لے آتا ہے، میرے ہاتھ میں درد تھی، مہمان آ گئے، کوئی ڈیتھ ہو گئی، میری نوٹ بک گھر رہ، پتہ نہیں کیا کیا بہانے آ جاتے ہیں بچوں کے ذہن میں۔ تو چھوٹے سے بچے کے ذہن میں جب یہ بہانے آ سکتے ہیں تو سمجھدار بڑے عمر کے لوگوں کے ذہن میں اپنے عقیدے کو سیکیور رکھنے کے لیے، غلط چاہے وہ عقیدہ غلط ہے، بہت کچھ آ سکتا ہے۔ اور بہت سی ڈیمانڈز ایسی کرتے تھے جو نہیں پوری کی جانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں اسے دکھا دیں، اور امید باندھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ کو اختیار دیا تھا ایک بات چن لیں، یا تو ہم ان کو یہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ دیکھنے کے بعد بھی کفر کیا تو پھر ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ایسا عذاب جو پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا، یا پھر ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز ان کو نہ دکھائی جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ سب کچھ جو تھا نا، یہ ان کی حجتیں اور ان کی ہیلا بازیاں تھیں، اور ان کے کہنے پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھائی جانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ معجزے اپنی مشیت سے لے کے آتے ہیں، پیغمبروں کی ڈیمانڈ پہ بھی نہیں آتے۔ اور پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے معصوم گناہوں سے پاک لوگ ہوتے تھے، وہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، لیکن لوگوں کی خیر خواہی کے طور پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی کہ لوگوں کی خیر خواہی دل میں ہوتی تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، یہ دین حق پہ آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ معجزے اپنی مشیت سے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور نہیں اس نے بنائی کوئی اولاد اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت میں، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، بس اس نے اندازہ کیا اس کا اندازہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، اور میں نے اپنے بندے پہ فرقان کو نازل کیا، وہ تمہیں ڈرانے کے لیے آیا تم سب کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید تعارف میں کیا کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت میری ہے، مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے، یہ تو مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنی معرفت کی کیا دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا گیا۔ زمین و آسمان کی بات کی گئی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، سب کا بادشاہ اللہ ہے، ہر چیز
اس میں کس کس چیز کو کہاں ہونا ہے، کتنے اندازے سے پروڈیوس ہونا ہے، کتنی گلیکسیز بننی ہے، کتنی ملکی ویز ہونی ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. کس مخلوق نے کتنا قد نکالنا ہے، کتنا پھولنا ہے، کتنا پھیلنا ہے. گلاب کا پودا ہوتا ہے، کھجور کا درخت ہوتا ہے. کھجور کا پودا نہیں ہو سکتا، گلاب کا درخت نہیں ہو سکتا. اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کی قدر ہے، یہ تقدیر ہے. ہر چیز کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے. پہاڑوں کی جو ہیئت ہے وہ الگ طرح کی ہے. مٹی جو ہے وہ الگ طرح کی ہے، اس کی تقدیر ہے. اس طرح انسانوں کی بھی تقدیر ہے. کس نے کتنا جینا ہے، کس نے کتنا رزق لینا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لیکن ہم اس رزق کے لیے سب کچھ اللہ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. ہاں یہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ اگر جیسے کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، جیسے صلہ رحمی کرو گے تو اتنی عمر ہو جائے گی، یا اسی عمر میں برکت ہو جائے گی. تو کچھ اعمال کرنے سے ان کی برکتیں ملتی ہیں اور تقدیر میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق اتاری. اور لوگوں نے کیا کیا، وہ جس چیز کے اندازے، جن چیزوں کے اندازے اللہ نے مقرر کیے، انہی چیزوں کو خالق کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا. چاند ستاروں کو جو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، انسانوں میں سے اللہ کے اوتار بنا لیے جو اللہ کی تخلیق ہیں، اور بتوں کی پوجا، پہاڑ پتھر اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی مخلوق. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدر اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق کام کرتے ہیں. وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، کچھ الہ، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کرتے، شیئن، کوئی چیز. ایک مکھی تک تو وہ بنا نہیں سکتے وہ الہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے الہ بنا لیے. جو اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق تھے انہوں نے الہ بنا لیے، وہ ایک مکھی تک تو پیدا کر نہیں سکتے. وہم، اور وہ، یخلقون، یہ پیسو فریز ہے، شروع میں دیکھے پیش آ گئی ہے، مجہول ہے یہ. تو وہ پیدا کیے جاتے ہیں. مجہول ہوتا ہے جس میں فاعل نہیں ہوتا، وہ پیدا کیے جاتے ہیں، فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. ورنہ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، ہر فعل کا فاعل ہے. اس لیے دنیا کے جو سارے نظام ہیں نا، وہ سارے ایکشنز ہیں نا، وہ سارے فعل ہیں، تو ان کا ایک فاعل ہے اللہ تعالیٰ. ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. اگر صرف کسی نے انگلش گرامر بھی پڑھی ہو نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی بھی فعل کا آبجیکٹ ہونا ہو، سبجیکٹ ضرور ہوتا ہے، ورنہ ورب ہو ہی نہیں سکتا، فعل ہو ہی نہیں سکتا. فاعل ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ جو مجہول ہے، فعل مجہول، اس میں شو نہیں کیا جاتا، وہ پیدا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اس کا نام نہیں ذکر کیا جاتا. تو یہاں پر وہ جو الہ انہوں نے بنا لیے ہیں، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. ولا، اور نہیں، یملکون، وہ اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنے نفسوں کے لیے، ضررن، کسی نقصان کا، ولا، اور نہ کسی نفع کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت توڑ کے سارے، اور بڑے بت کے ادھر کلہاڑا پکڑا دیا، وہ ان کو نہیں بچا سکا، وہ لوگوں کو کیسے بچائے گا؟ وہ اپنے ہی ساتھی خداؤں کو نہیں بچا سکا، تو وہ ان کو، اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود اپنے پہ الزام کی تردید نہیں کر سکا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھ لو، تو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ کسی انسان کو اگر ہم اختیارات کا مالک بنا دیتے ہیں، کوئی داتا، کوئی غوث پاک، کچھ بنا لیتے ہیں، تو وہ خود انسان ہیں، وہ خود کھاتے پیتے ہیں، وہ خود محتاج ہیں کھانے پینے کے. اللہ پر ان کا رزق ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ ان کے زندگی کے معاملات ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ عام لوگوں کی طرح شادیاں کرتے ہیں. تو جب وہ خود ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالق تو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، مخلوق ڈیپینڈ کرتی ہے. نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. یہ خالق اور مخلوق کا سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں جو مخلوق ہوتے ہیں، اور وہ خود کچھ پیدا نہیں کر سکتے. ایک پودا مٹی، خود اپنے ہاتھ سے مٹی کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چل رہا ہے، اور وہ سیڈلنگ بنتی ہے، اور وہ پودا بنتا ہے، اور بالکل ایک گٹھلی سے کتنے سارے پھل، اور اس میں ہر پھل میں اسی طرح کی گٹھلی. انسان اپنے ہاتھ سے بنا کے دکھائے، نہیں بنا سکے گا. کوئی کریٹر ہے، ہاں انسان وہ
بیج بوتا ہے لیکن اس کے اندر کیا پروسیجر ہے وہ تو انسان نہیں کرتا، تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے نا، وہ فعل ہے نا، تو اس کا فاعل ہے، اس کا کوئی کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے کرنے والے۔ وہ پیدا کرتے ہیں کوئی چیز، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، اور نہیں وہ اختیار رکھتے موت کا، اور وہ موت کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ زندگی کا، نہ کسی کو زندہ کر سکتے نہ کسی کو موت دے سکتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ لے لو، تم کہتے ہو کہ وہ دن اور رات کا مالک ہے، موت اور حیات کا مالک ہے، تو میں اس کو مار دیتا ہوں، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ دن اور رات کا بھی مالک ہے، رات کو دن بنا کے دکھاؤ، نہیں کوئی کر سکتا نا۔ اور اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے، موت دے دی، کیا اس کو وہ زندہ بھی کر سکتا ہے؟ موت اور حیات کا ایک مالک ہے، اور وہ ہے رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ لیکن کفار ان کو اختیارات کا مالک سمجھتے تھے جو خود محتاج ہیں، جو خود نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور ہم آج کا مسلمان، اس نے بھی کس کس کو اختیارات دے رکھے ہیں؟ جو خود انسان تھے، جو خود کھاتے پیتے تھے، جو خود اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اپنی زندگی کے معاملات کے لیے، جو موت اور زندگی پر اختیار نہیں رکھتے تھے، ہم نے ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیا ہے۔ تو دیکھیں ہم میں اور کافروں میں کیا فرق رہ گیا۔ کافر جو ہیں وہ جن بتوں کو پوجتے تھے، وہ موت اور زندگی کا کیا اختیار رکھتے تھے؟ نہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے تھے نہ کسی کو زندگی۔ وہ تو ایک عام انسان سے بھی زیادہ کمزور تھے، کیونکہ انسان تو پھر کسی کو مار سکتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں چیزیں کبھی کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن وہ بتوں کو مانتے تھے رب، بتوں کو مانتے تھے اپنا خدا، جو نہ موت دے سکتے تھے نہ زندگی دے سکتے تھے، اور نہ ہی وہ دوبارہ جی اٹھنے پر قادر تھے۔ یہ بھی اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کریں گے۔ وقولا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں یہ قرآن مگر ایک جھوٹ، اس نے گھڑ لیا اسے، اور اس کی مدد کی اس پر ایک دوسری قوم نے، پس تحقیق وہ لائے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفرو کفر کیا، ان نہیں، ہذا یہ، بریکٹ پہ لکھ لیں قرآن، الا مگر، نہیں یہ مگر، افک ایک جھوٹ۔ واقعہ افک میں اس کا کیا مطلب بتایا تھا؟ حق سے ہٹی ہوئی بات، جو اوریجنلی وہ بات تھی اس کو ہٹا دیا جائے، اس کا رخ چینج، رخ موڑ دینا، چینج کر دینا۔ تو رخ اگر موڑ دیا آپ نے، چینج کر دیا کسی چیز کو، تو وہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ، مگر ایک جھوٹ۔ افطراہ اس نے گھڑ لیا اسے، فارا اس کا روٹ ورڈ ہے، وَأَعَانَهُ اور مدد کی اس کی، علیہ اس پر، قوم آخرون ایک دوسری قوم نے، فقد پس تحقیق، جاؤ وہ لائے، ظلمن ظلم، و زورا اور جھوٹ۔ اب کافروں کا الزام کیا تھا؟ یہ سب آگے جو ہے نا الزامات کی لسٹ ہے، 4 اور 5 آیت میں کیا الزامات تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کیا کہا؟ یہ قرآن جھوٹ ہے، اسے اس نے، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ گھڑی کیا چیز جاتی ہے؟ فیبریکیٹ کیا چیز کی جاتی ہے جو اوریجنلی ہوتی نہیں ہے، اسے فیبریکیٹ کیا جاتا ہے، اسے گھڑا جاتا ہے۔ اور اس گھڑنے میں، اس کہانی بنانے میں، نعوذ باللہ، مدد کیا کس نے کی ہے؟ قوم آخرون ایک دوسری قوم نے۔ تو یہ گھڑ لینا ویسے ہی اس بات کی علامت ہے بدنیتی کی، خود سے باتیں گھڑ لینا۔ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام کہ ایک تو گھڑ لیا، اور دوسری قوم سے جو ہے وہ مدد بھی لی۔ دوسری قوم کون سی؟ اس میں وہ نام لیتے تھے کچھ غلاموں کا، کچھ
دوسری قوم کے لوگوں کا کہ ان کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو مرتب کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی اور سے بات چیت کی، مختلف باتوں کو ملا کر نعوذ باللہ قرآن بنا لیا۔ جیسے بحیرہ راہب کا واقعہ ہے، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ملے، ہم نے سیرہ میں بھی پڑھا ہے کہ ابو طالب کے ساتھ وہ شام کے سفر پہ گئے اور بحیرہ راہب نے انہیں دیکھ لیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کے پاس گئے تھے؟ وہ خود پہاڑ راہب تھا، وہ پہاڑوں میں دور رہتا تھا، اس نے اوپر سے دیکھا تھا کہ یہ جو بدلی ہے ایک بچے پہ سایہ کیے ہوئے، وہ جہاں جاتی ہے جہاں جاتا ہے بچہ بدلی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے، اور اشجار اور پتھروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور وہ صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان تو کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا نا، شریعت محمدی میں کسی انسان کو سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو پتھر اور درخت ہے نا، یہ انبیاء کو سجدہ کرتے ہیں، یہ روایات میں آتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے، اور پھر مہر نبوت، مہر رسالت جو تھی، یہ نرم ہڈی کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم ہڈی کے نیچے تھی، تو وہ اس سے بھی پہچان لیا بحیرہ نے، اور ابو طالب کو کہا کہ اسے شام نہ لے کے جائیں، ان کو واپس لے جائیں۔ تو وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جگہ سے نکل کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، اور تب کی باتیں حفظ کی ہوئی، بڑی ہو کے پورے 40 سال تک انتظار کیا، اور پھر وہ بک لکھنا شروع، اور ساری کی ساری وہ باتیں بتا بھی دی انہوں نے ایک ہی سٹنگ میں، اور وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ بھی کر لی ہے، تو خود میں ایک معجزہ ہے کہ ساری کی ساری حفظ کر لی اور پھر لکھی، اور پھر لکھی بھی کیسے؟ مزید 23 سالوں میں لکھی، بالکل بے پر کی بات۔ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینے والا، وہ سب کو عاجز کر دینے والا، یہ کبھی کوئی لا ہی نہیں سکتا، یہ ایک معجزہ ہے۔ جو زبان کو جانتے تھے جو شاعر، وہ دیکھ کے پڑھ کے سمجھ جاتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر اور کیا کہتے تھے؟ ورقہ بن نوفل، وہ جو خدیجہ رسالہ عنہا کے چچا زاد تھے، اور پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کے گئی تھی، تو ورقہ بن نوفل بھی کون تھے؟ وہ عیسائی معلم تھے، نصرانی تھے وہ۔ اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ رسالت سے پہلے یہ چند لوگ تھے، یہ 4 لوگ تھے جن کے اندر حق کی طلب تھی، ورقہ بن نوفل بھی ان میں سے تھے، زید بن عمرو بن نفیل بھی ان میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کہا اپنی ایک حدیث میں، کہ وہ امت تھا، یعنی ان کا طریقہ ہی الگ تھا۔ تب رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، لیکن انہوں نے کبھی غیر اللہ نام کی چیز نہیں کھائی تھی، اور وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ سعید بن زید کے جو والد تھے، زید بن عمرو بن نفیل، وہ ورقہ بن نوفل بھی ایسی، تو حق کی تلاش میں یہ عیسائی ہو گئے تھے، انہیں وہ حق لگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو فائنل جو دین تھا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہی تھا۔ تو پھر انہوں نے پہچان لیا یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی کہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ اور کس کی وہ مثال دیتے؟ عداس، جو طائف سے واپسی پر جو سفر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عتبہ اور شیبہ کے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کے باغ میں پناہ لی تھی، اور انہوں نے عتبہ ربیہ کے جو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوروں کا خوشہ پیش کرو، تو یہ عداس دینے آئے تھے انگوروں کا خوشہ، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، صرف بسم اللہ انہوں نے کہا، تو آپ نے کہا، تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نام سے میں نے شروع کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں نینوا سے ہوں، نینوا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو یونس بن متی کا جو علاقہ ہے وہاں سے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے کیسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کبھی وہاں گیا نہیں، لیکن میں رسول ہوں، مجھے وہی کی جاتی ہے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ بھی عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ تو بس یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یسار کا نام آتا ہے کہ یسار وہ بھی ایک غلام تھے، ان سے سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری وہ کہتے تھے کہ یہ قوم آخرون، ایک دوسری قوم ہے جس سے نا اس نے مدد لی ہے، نعوذ باللہ، اعانت لی ہے، عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اون مردوں کا بھی نام ہوتا ہے۔ ایکچولی ورڈز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، مکی صورتوں میں ورڈز بہت امپورٹنٹ ہیں، پھر آپ ایگزیکٹ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اون، اعانت لی ہے، مدد لی ہے اس نے دوسری قوم سے، بس تحقیق وہ لائے ظلم اور جھوٹ۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، حق سے ہٹ جانا، یہ ظلم ہے۔ تو وہ بالکل نا حق بات کرتے ہیں، اور زورا، جھوٹ، حق سے ہٹی ہوئی بات۔ اعرج، ہم نے
لاسٹ لیسن میں پڑھا ہے. لنگڑا سورہ نور میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں کہ وہ کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جس چاہے گھر سے کھا پی سکے. عارج ہوتا ہے لنگڑا، اور ازور ہوتا ہے کبڑا. کبر کبڑا یعنی کہ کب نکلا ہوا ہو. سینہ جو ہے وہ اپنی اوریجنل پوزیشن سے ہٹا ہوا ہے، مڑا ہوا ہے. تو زور بھی کیا ہوتی ہے؟ ہر حق سے ہٹی ہوئی بات، مڑی ہوئی بات. تو یہ پس تحقیق وہ لائے، وہ لائے ظلم و زورا، ظلم اور زورا جھوٹ. وقالو اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں اولین پہلوں کی. اسطورت ان کی جمع ہے اساطیر. اسطورت ان کیا ہوتا ہے؟ یہ دیو اور پریوں کی کہانیاں، جنوں اور پریوں کی کہانیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ اسطوراتن ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی. اکتتبہا، اکتتاب افتعال سے نکلا ہے، گھڑی ہوئی چیز. لکھنا یا لکھوانا، لکھوانے کی سینس میں ہی آتا ہے، گھڑی ہوئی چیز. اس نے لکھوا لیا ہے انہیں، تو وہ فہیہ، تو وہ تم لا. اسطورتن جو ہے نا وہ ہے مؤنث، تو اس لیے فاہیہ اس کا جو پلورل ہے اساطیر. تو اس کا جو صیغہ ہے نا، فہوا نہیں آیا، فاہیہ آیا ہے. ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہیا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تو وہ تملا، وہ املا کی جاتی ہے، علیہ اس پر، بکرتم و اصیلا، صبح اور شام.